اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے ہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو رات میں 9 بجے درس ہوتا تھا اس کا ٹائم دن میں 2 بجے کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آج بعض وجوہات کی بنیاد پر لیٹ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ کل سے یہ درس فیس بک پر 2 بجے دن میں نشر کیا جائے گا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 5ویں دن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ 5ویں دن کی دعا کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ 5ویں دن کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ خدایا مجھے استغفار کرنے والوں میں شمار کر، پروردگار ہمیں اپنے عبادت گزار اور صالح کردار بندوں میں قرار دے، اور ہمیں اپنے مقرب اولیاء میں سے قرار دے، اپنی رحمت کے سہارے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ 5ویں روزے کا جو ثواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم 5ویں دن تمہیں جنت المأویٰ میں 10 لاکھ شہر عطا کرے گا، 10 لاکھ شہر، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے 10 لاکھ شہر کے ان شہروں کے اوصاف بیان کیے کہ ان کے اوصاف کیا ہوں گے۔ یقیناً ایک عظیم اجر ہے، اور انسان روزہ رکھنے سے پہلے یہ اجر ایک مرتبہ ذہن میں لے آئے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں اس امید سے کہ ہم کو یہ ثواب عطا ہو، تو انشاءاللہ پروردگار عالم یہ ثواب اسے عطا کرے گا۔ سب سے پہلی دعا جو ہے وہ اس دن میں وہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں استغفار کرنے والوں میں شمار کر یا مستغفرین میں قرار دے۔ استغفار ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے، اور مستغفر کا درجہ بہت بلند ہے۔ استغفار عام طور سے ہمارا خیال یہ ہے کہ صرف اور صرف توبہ کی جاتی ہے، تاکہ انسان اگر گناہ کر لے تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار صرف اور صرف گناہوں کی مغفرت کے لیے یا گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے یا گناہ بخشوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ استغفار اپنی جگہ پر خود ایک مستقل عبادت ہے کہ جس کا ثواب بھی بیان کیا گیا اور جس کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کو بیان کریں گے۔ لیکن بہرحال اگر انسان ایسا بھی سوچتا ہو کہ وہ استغفار اسی وقت کرے گا کہ جب اس کی زندگی میں کوئی گناہ پایا جاتا ہو، تو یاد رکھے کہ کوئی بھی انسان معصومین کو چھوڑ کر کوئی معصوم نہیں ہے، اور گناہوں سے گویا بری نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں چھوٹے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ عالم دین کا یہ قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے، بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ دیکھا نہیں گیا، اور آپ اتنا محتاط ہیں، اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں، تو پھر آپ اتنی کثرت سے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ استغفار ایک مرتبہ ہم نے بھیجا ایسی جگہ کی جہاں پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم نے وہاں الحمدللہ کہہ دیا تھا۔ کہا وہ بھیجا کون سی جگہ تھی جہاں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ کہا کہ ہماری بازار میں دکان تھی اور بازار میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آ کے ہم کو بتایا کہ بازار میں آگ لگ گئی، کافی ساری دکانیں جل گئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ہماری دکان جل گئی ہے، بچی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی دکان بچی ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد فوراً ذہن میں خیال آیا کہ ہم اتنے سوارتھی اور خود غرض ہو گئے ہیں کہ اتنے لوگوں کی دکانیں جلیں، یہ الحمدللہ صرف ہم اپنی دکان کے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا ان کے جلنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے جلنے پر اس گویا حمد اور شکر ادا کیا ہو کہ
خدا کا شکر ہے کہ ان کی جل گئی ہماری بچ گئی. لہٰذا اس خیال سے کہ یہ گناہ ہوگا یا یہ خود غرضی ہمارے لیے گناہ ہے، لہٰذا وہ زندگی بھر استغفار کرتے رہے. لہٰذا انسان کبھی بھی یہ خیال نہ کرے کہ اس کی زندگی گناہوں سے دور ہے، گناہوں سے پاکیزہ ہے، اور انسان استغفار اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفار کے حوالے سے جو مقام بیان کیا گیا ہے نہج البلاغہ کے 409 نمبر کے حکمت میں، مولا کائنات کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھے بیٹھے اس نے کہا استغفر اللہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے، دہراتے رہتے ہیں. استغفار دہرانے کی چیز نہیں. مولا کائنات کے سامنے جب اس شخص نے کہا کہ استغفر اللہ، مولا کائنات نے اس کو تنبیہ کی کہ ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، غم میں بیٹھے، تمہیں معلوم ہے کہ استغفار کیا ہے؟ الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار مقام علیین ہے، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند ترین درجہ رکھنے والے وہ استغفار کیا کرتے ہیں. اور یہ استغفار، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ یہ استغفار صرف اور صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، بلکہ 6 چیزیں ہیں کہ جو اس استغفار میں شامل ہیں. سب سے پہلے استغفار کی منزل یہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو، یعنی جو گناہ اس نے کیا ہے اس کے اوپر پشیمانی کا اظہار کرے کہ وہ شرمندہ ہے، اس نے غلط کیا ہے. والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا، دوسرا انسان اپنی طرف سے ایک مضبوط ارادہ کر لے کہ کبھی بھی پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا اور اس گناہ کو وہ انجام نہیں دے گا دوبارہ. تیسرا ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی اللہ عز وجل ام لیس علیک تبعہ، اور تیسرے یہ ہے کہ اگر یہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، بندوں کے حق سے تعلق رکھتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ حق بندے تک ادا کر دے، تاکہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو انسان کے اوپر کوئی ذمہ نہ ہو، کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو. چوتھا ان تعمد الی کل فریضۃ علیک ضیعتها فتؤدی حقها، جس فریضے کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور استغفار کر رہے ہو، پہلے اس کو ادا کر لو. نماز چھوڑی ہے تو استغفر اللہ کہنے سے نماز ادا نہیں ہو جائے گی، نماز کی قضا کرنی پڑے گی. روزہ چھوڑا ہے تو پہلے روزہ ادا کر لو، روزے کی قضا کر لو، روزے کا کفارہ بھر دو، اس کے بعد استغفر اللہ کہو. لہذا جو واجب ضائع کیے ہیں ان کو انجام دینا ہے. والخامس ان تعمد علی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبہ بالاحزان، پانچویں یہ ہے کہ اس حرام کے وجہ سے جو تمہارے بدن کے اوپر گوشت چڑھا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے، حرام عمل کی وجہ سے، یہ ایسا کام کرو کہ یہ گوشت گل جائے اور اس کی جگہ پر دوسرا گوشت جو ہے وہ یعنی وجود میں آئے. یعنی انسان اپنے اس یعنی اس حرام سے بنے ہوئے جسم کو بھی گلا دے، پگھلا دے حزن اور ملال کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر نئے گوشت اس پر نکلے. چھٹے یہ ہے کہ ان تذیق الجسم علم الطاعہ کما اذقتہ حلاوت المعصیہ، جیسے تم نے اپنے جسم کو اس معصیت کی لذت سے آشنا کیا، اب اطاعت کا درد بھی اس کو چکھاؤ. یعنی اتنا استغفار کرو کہ وہ لذت جو تم نے محسوس کیا تھا، اس لذت کا، اس مزے کا احساس ذہن سے ختم ہو جائے. ثم تقول فعند ذلک تقول، پھر جا کر تم کہو استغفر اللہ، پھر کہو کہ پروردگار ہم استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. اب یہ استغفار ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، تو اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں کہ اگر فوائد خود بیان کیے جائیں تو شاید گویا خود اپنی جگہ پر ایک کتاب ہو، ایک گویا سلسلہ ہو دروس کا. یہاں پر ہم مختصر صرف چند فوائد بیان کریں گے کہ استغفار کے فائدے کیا کیا ہیں. سب سے پہلے تو پروردگار عالم مغفرت کرتا ہے، گناہوں کی پردہ پوشی. انسان کے گناہ اگر شائع ہو جائیں، لوگوں کے نظروں میں آ جائیں، تو انسان ضائع ہو جائے گا، انسان رسوا ہو جائے گا. پروردگار عالم غفار ہے، انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، یہاں دنیا میں انسانوں سے اور آخرت میں فرشتوں سے، اور بسا اوقات ان فرشتوں سے بھی پروردگار عالم انسان کے گناہ کو مخفی رکھتا ہے کہ جو فرشتے معین کیے گئے ہیں، جو مأمور ہیں اس بات کے لیے کہ وہ انسان کے اعمال کو لکھیں، ان سے بھی پروردگار عالم انسان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے.
لہٰذا سب سے پہلے پروردگار عالم یعنی فائدہ استغفار کے پروردگار مغفرت کرتا ہے۔ سورہ نوح کی 10ویں آیت فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جناب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ غفار ہے، تمہارے مغفرت کرنے والا ہے۔ دوسرا فائدہ اولاد کی کثرت، پروردگار عالم اولاد عطا کرے گا، کہ اسی آیت 12ویں آیت میں یہ بیان کیا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، سورہ نوح کی 12ویں آیت میں کہ پروردگار عالم تمہیں اولاد کے ذریعے اور اموال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور اولاد میں اضافہ ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا۔ مال کی کثرت، یمددکم باموال، پروردگار عالم مال میں اضافہ کرے گا۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں 3 شخص آئے، انہوں نے 3 حاجتیں اپنی رکھی۔ ایک شخص نے آ کے کہا کہ فرزند رسول ہمارے یہاں قحط پڑ گیا، خشک سالی پڑ گئی ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، کیا کریں؟ امام نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص نے آ کے کہا کہ فرزند رسول ہم بے اولاد ہیں، ہمیں اولاد کی طلب ہے، آپ کوئی نسخہ بتائیں۔ امام نے کہا استغفار کرو۔ تیسرے نے آ کر سوال کیا کہ ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، نادار ہیں، کیا کریں؟ امام نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے شخص نے امام سے سوال کیا کہ 3 آدمی اپنی حاجتیں لے کے آئے، تینوں کو آپ نے استغفار کا نسخہ بتایا۔ امام نے اسی آیت سے استدلال کیا، سورہ مبارکہ نوح کی 10، 11 اور 12 نمبر کی آیت۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے یہ سارے فوائد استغفار کے ان آیات میں بیان کیے۔ باغات اور دنیاوی نعمتیں پروردگار عالم عطا کرے گا استغفار کرنے والے کو۔ اسی 12 نمبر کی آیت ہے سورہ نوح کی، یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، پروردگار عالم تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں قرار دے گا، یعنی باغ ہرے بھرے ہوں گے اور نہر جاری ہوگی، پانی کا بھی انتظام ہوگا، یعنی نہ قحط کا خطرہ ہوگا اور نہ خشک سالی آئے گی۔ دعا کی اجابت، جو انسان استغفار کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ ہود میں 61 نمبر کی آیت ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پروردگار عالم نے قوم سمود کی طرف جناب صالح کو بھیجا۔ جناب صالح نے آ کے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، قوم والو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں تمہیں آباد کر کے رکھا ہے، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، لہذا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، کہ اللہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، یعنی اجابت کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ باران رحمت کا نزول، رحمت کے پانی کا نزول ہوگا، کہ اسی سورہ مبارکہ نوح کی آیت میں بیان کیا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کرے گا، یعنی بارش ہوگی، کہ بہت سارے خشک سالی انسان کے گناہوں کے صلے میں ہوتی ہے، لہٰذا انسان اگر خشک سالی سے مواجہ ہو، انسان کے ہاں قحط پڑے، تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ نماز استسقاء میں بھی انسان جا کر استغفار کرتا ہے، بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے، تاکہ پروردگار عالم وہ رحمت جو گناہوں کی وجہ سے رک گئی ہے، انسان پروردگار عالم معاف کرے اور انسان کو یعنی اس قوم کے اوپر بارش نازل ہو۔ 7ویں رنج و غم کا دور ہونا، کہ امام پیغمبر نے فرمایا کہ من کثر ہمومہ فلیکثر من الاستغفار، کہ جو ہم اور غم میں گرفتار ہو، بہت زیادہ انسان رنجیدہ ہو تو اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ انسان دل میں کبھی بھی تنگی محسوس کرے تو انسان فوراً استغفار کرنا شروع کرے، گھبراہٹ محسوس کرے انسان استغفار کرنا شروع کرے، کہ انسان کی گھبراہٹ، تنگی اور پریشانی کا بہترین علاج ذکر استغفار اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ 8واں فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ استغفار کرنے والوں کی وجہ سے پروردگار عالم ان کے اقوام اور ان کے گویا بستی سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے کہ امام نے ایک سلسلے سے پیغمبر سے نقل فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل اذا راى اہل قریۃ قد اسرفوا فی المعاصی، پروردگار عالم جب ایسی بستی والوں کو دیکھتا ہے کہ جو بہت زیادہ گناہ میں ملوث ہیں، ایسی بستی والوں کو دیکھتا ہے اور اس بستی میں دیکھتا ہے کہ 3 نفر من المؤمنین ناداہم جل جلالہ وتقدست اسماؤہ، اس میں صرف اور صرف 3 مومنین ہیں،
یعنی باقی سب گنہگار ہیں، 3 مومنین ہیں، تو ایسی بستی والوں کو پروردگار عالم خطاب فرماتا ہے کہ یا اہل معصیتی، یہ گنہگاروں یاد رکھو، لولا ما فیکم من المومنین المتحابین بجلالی العامرین بصلاتہم ارضی و مساجدی، اگر تمہارے درمیان 3 لوگ نہ ہوتے، یہ مومنین نہ ہوتے کہ جو ہماری محبت میں ہم سے محبت کرتے ہیں اور اپنی نماز کے ذریعے ہمارے زمین کو اور ہماری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، المستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت رات کی تاریکی میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں ہمارے خوف سے، لَأَنزَلْتُ بِكُمْ عَذَابِي ثُمَّ لَا أُبَالِي، تو ہم عذاب نازل کر دیتے، یعنی پوری بستی کا گناہ ایک طرف اور 3 مومنین کا استغفار ایک طرف، کہ اگر 3 مومنین بھی بستی میں پائے جاتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی عبادت، ان کے استغفار اور ان کی پروردگار عالم سے محبت کے صلے میں باقی بستی والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ سارے فائدے ہیں استغفار کے، لہٰذا یہ مقام کے جس کی دعا انسان کرتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں مستغفرین میں قرار دے، یقیناً اگر مقام استغفار انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ فوائد انسان کو ضرور حاصل ہوں گے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں صالح بندوں میں اور عبادت گزار بندوں میں قرار دے، اور تیسری دعا یہ ہے کہ پروردگار اپنی رحمت کے وسیلے سے، اپنے رافت اور اپنے کرم سے ہمیں اپنے مقرب اولیاء میں شمار کر کے پروردگار عالم کا قرب ہمیں حاصل ہو، کہ یقیناً جو پروردگار عالم کے قریب ہیں پروردگار عالم ان کے لیے مجیب بھی ہے، یعنی جو قریب ہیں وہ مستجاب الدعویٰ ہیں، پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے بھی ان مختصر اعمال کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل